گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سید ہاشم الدین نقشبندی صاحب حیدرآباد دکن سے سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کریں، تو سب سے افضل ذکر کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ کے سوال فرمانے کا۔ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوست احباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ شیئر بھی کریں۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، اور جناب سید ہاشم الدین صاحب، آپ کے سوال فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے، تو ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ آپ کی نظر ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اس کے شرح میں مرۃ المناجی میں مذکور ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ شریف ہے، یعنی ماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ صرف لا الہ الا اللہ تو بہت سے موحد کفار بلکہ ابلیس بھی پڑھتا ہے، وہ مشرک نہیں موحد ہے۔ جس چیز سے مومن بنتے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ صفائی دل کے لیے کلمہ طیبہ اکسیر ہے، یعنی بہت زیادہ مفید ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پڑھا جائے تاکہ کلمہ جو ہے نا پورا مکمل ہو، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ تو بہت سارے کفار بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ابلیس بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتا تھا، لیکن مسئلہ آیا محمد الرسول اللہ کا، تو محمد الرسول اللہ جو پڑھے گا وہ جنتی ہے، بلکہ یعنی کہ کلمے کا اصل حق ادا کرنے والا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو جو ہے نا ملا کر پڑھے، اس لیے کہ ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر، اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا، کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر۔ تو سرکار کے بغیر تو کلمہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اب چونکہ آپ نے یہ سماعت کر لیا کہ سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، تو اب آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ ہر وقت جو ہے آپ جو ہے اس کلمہ طیبہ کا جو ہے نا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اتنی بڑی برکتیں ہیں، اتنی اس کی فضیلتیں ہیں کہ اسی کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کی روح بھی پرواز ہو جائے گی، جب آپ کی روح نکل جائے گی، تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے جاری رہے گا۔ ہم یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ہماری جان نکلے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے، تو اس وقت جو ہے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد ہو۔ تو اس لیے جتنا آپ زیادہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اور بعض علماء کرام اور مفتیان اعظام نے تو یہ بھی فرمایا کہ بغیر وضو کے بھی جو ہے نا آپ اس کا ورد جو ہے کر سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ آپ وضو سے ہی ہوں تو آپ کریں، اگر آپ وضو سے کریں تو بہت بہتر ہے، بہت اس میں روحانیت کا معاملہ ہے، بہت اس میں پاکیزگی ہے، بہت آپ نے اس کے ادب کا خاصا خیال رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ وضو سے نہیں رہ سکتے، بار بار وضو آپ کا اگر ٹوٹتا ہے، تو ایسے میں آپ بغیر وضو کے بھی کلمہ طیبہ یا درود شریف وغیرہ کا جو ہے آپ ورد کر سکتے ہیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔